السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، آج میں عملیات کے سلسلے میں اپنے پہلے ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ عملیات سب کے لیے اس پروگرام کے تحت ہم عملیات سیکھو واٹس ایپ گروپ اور عملیات سکھانے والے ویڈیوز کے طور پر اس پہلے ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ عملیات کو لے کر کے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ 1-2 دن کا کام ہے یا یہ چند مہینوں کا کام ہے، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح آپ انجینئرنگ کے فیلڈ میں سالوں تک پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو جاب مل جائے گا یا نہیں، اسی طرح سے عملیات کے فیلڈ میں بھی آپ کو اتنی سال نہیں دینے ہوں گے، لیکن کم سے کم 1 سال گہری محنت آپ کو کرنی ہوگی اور 1 سال اور آپ کو ریاضتوں میں دینا ہوگا۔ اور اگر آپ بہت تیز ہیں، اچھے سے محنت کرتے ہیں، تو سال بھر کے اندر آپ اس لائق بن سکتے ہیں کہ عملیات میں آپ وسیع کامیابی حاصل کرنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کامیابی کب ملے گی، کیسے ملے گی، یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ بے شک عالم الغیب اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے۔ اصول عملیات کا مغز ہے، اور بنا مغز کے کسی چیز میں تاثیر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر بادام کا مغز ہٹا دیا جائے تو صرف چھلکا بچتا ہے، تو بنا مغز کے کسی بھی چیز میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے عملیات کے جو قاعدے ہیں، وہ عملیات کا مغز ہے۔ کسی بھی چیز میں دماغ سب سے مہتوپورن ہوتا ہے، سب سے ضروری ہوتا ہے، سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، زیادہ اہمیت ہوتی ہے دماغ کی۔ اس کے بنا آپ کا کوئی بھی آرزو کام نہیں کرے گا۔ دماغ کا تندرست ہونا بہت ضروری ہے، سوستھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح عملیات کے اندر آپ کے کردار کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، کڑائی سے قاعدہ قانون کی پابندی والا ہونا بہت ضروری ہے، شک و شبہات سے پاک ہونا بہت ضروری ہے، دینداری اور صبر بہت ضروری ہے۔ اگر آپ عملیات کرنا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ 4 دن 10 دن 15 دن میں کامیابی آپ کو مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ عملیات کو شروع کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، شروع کرنا، اس کا آغاز کرنا آپ کے ہاتھ میں، انجام آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ عملیات کو کر کے آپ اپنی تقدیر کو بدل دیں گے، تو تقدیر اللہ ہی بدل سکتا ہے، کوئی اور تقدیر کسی کی نہیں بدل سکتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ عملیات کر کے آپ معجزات دکھا سکتے ہیں، تو شوفتہ بازی اور معجزات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ ہی معجزات کسی کے ہاتھوں پر دکھا سکتا ہے، کراماتیں کسی کے ہاتھوں پر دکھا سکتا ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ شوفتہ بازی آپ جناتوں کے ذریعے جتنی مرضی چاہے دکھائے، حقیقت اور شوفتہ بازی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ عملیات کے ذریعے آپ گڑے خزانوں کو نکال لیں گے، تو اتنے سارے عاملین جو آپ کے لیے تعویذ گھنٹے کر کے پیسے لے رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہی گڑے ہوئے خزانے نکال لیتے ہیں۔ لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایک ہی کامیاب ہوتا ہے، ہر کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے پیسے عملیات کے ذریعے حاصل کر لیں گے، تو آج کا جو نظام ہے نوٹ کا، بھائی RBI جو ہوتا ہے، ریزرو بینک جو ہوتا ہے کسی بھی دیش کا، ریزرو بینک جو ہوتا ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہو کسی بھی دیش کا، وہ نوٹوں کی ایک سیریز نمبر کو جاری کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو سیریز اس نے متعین کی ہوگی وہی نوٹ اوتھینٹک ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی جن آپ کے لیے نوٹ نہیں چھاپ سکتا، وہ کہیں سے لا نہیں سکتا۔ چوری کرے گا تو اس میں بھی بہت سارے پیج ہیں، بہت ساری روحانی مخلوقات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، ان کے خلاف جا کر ان سے لڑ کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، عام عمومی طور پر تو ایسے کوئی طاقت رکھتا نہیں ہوگا کہ اس طرح سے کرے۔ وہ اللہ کا نظام بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، پھر وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کے نظام کو ڈسٹرب کرنے کے سبب ان روحانی مخلوقات کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، بسا اوقات جان بھی لے لیتے ہیں، قید بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ نہ سوچیے گا کہ یہ آسان ہے۔
لہذا عملیات کے اندر اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ معلومات میں آپ کو صحیح فراہم کر دینا چاہتا ہوں کہ عملیات میں آپ اتنی ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں عملیات کے ذریعے سے دنیاوی طور پر جتنی آپ کے اندر قابلیت ہے. آپ اپنی قابلیت کو بڑھائیں. عملیات مددگار کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے قدرت کو بدلنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. کوئی تبدیلی قدرت کے خلاف عملیات سے نہیں ہو سکتی ہے. اللہ چاہے تو اللہ ماشاء اللہ، وہ تو پھر اللہ کے اوپر جتنا ریاض و ذکر آپ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ جتنا آپ سے خوش ہوگا، اللہ کرنا چاہے گا تو پھر اس کی تو کوئی حد ہے نہیں. عملیات چاہے کسی بھی قسم کے ہو، آپ شیطانی عملیات کرتے ہیں تو آپ جس بھی روحانی طاقت کو یا جس بھی عمل کو پڑھتے ہیں، اس عمل میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے جو روحانی طاقت ہے وہی آپ کے کام جا کر کرتی. اب وہ کسی علاقے میں جا کر کام کر رہی ہے، آپ نے شیطانی عمل پڑھا لیکن اس سے ٹکرا جاتی ہے نورانی مخلوقات اور زیادہ طاقتور ہوتی، تو آپ کا عمل میں ٹائم لگے گا کامیابی حاصل ہونے میں، یا عمل فیل ہو جائے گا. اگر آپ نے عمل پڑھا نوری اور اس میں شروعاتی طور پر جو فرشتوں کا بھی ہم عظیمت لگائیں سب کچھ کریں، تو وہ جناتوں سے ہی کام لیتے ہیں، انہی کو سب سے پہلے بھیجتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر تکڑے جنات آگے ٹکرا گئے تو آپ کا کام ہونا ڈیلے ہوتا ہے، اور کئی بار کام ہوتا بھی نہیں ہے. تو عملیات کے اندر وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو دوسری، یعنی جس بھی کیٹیگری کے عملیات وہ کر رہا ہے، اس کیٹیگری کے عملیات کے برخلاف وہ مخلوقات سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی ہو، اتنا کرم اس پر اللہ کا ہو. اسی وجہ سے جو عاملین زیادہ کچھ ریاضتیں نہیں کر پاتے، وہ سفلی عملیات، نوری عملیات، ان سب کو تھوڑا تھوڑا کرتے اور اپنی آخرت کو خراب کر لیتے ہیں. دنیا کا تھوڑا سا مال، دنیا کے چند سال کے بدلے آپ ہمیشہ کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ 4 سال میں شیطانی عملیات کر لوں اور پھر جو مال آ جائے گا شیطانی عملیات چھوڑ دوں. جب تک وہ اس مال سے آپ نیا مال بناتے رہیں گے تب تک گناہ کما رہے ہیں. آپ کو پھر سے اگر گناہ سے آزاد ہونا ہے تو پھر زیرو سے شروع کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے پری پلاننگ یہ چیز کی. لہٰذا تھوڑی سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو خطرے میں مت ڈالیے. ہمارا جو یہ کورس ہے یہ 7 حصوں کی کورس اور سلیبس پر مشتمل ہے، اور الگ الگ سلیبس میں آپ کو الگ الگ چیزیں سکھائی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی تک پہنچانے کی ہم پوری کوشش ایمانداری سے کریں گے. عملیات کے فیلڈ کے اندر یہ مت بھولیے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، چاہے آپ ہندوانہ عملیات کریں، چاہے آپ اسلامی عملیات کریں، چاہے آپ شیطانی عملیات کریں، وہ تو بالآخر آپ کو روکے گا. مان لیجیے آپ نے شیطانی عملیات کر رہے ہیں، شرک و کفر کر رہے ہیں، تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ آپ کامیابی پوری طرح حاصل نہ کر سکیں، مسائل کے شکار رہیں، اور آپ کو ہمیشہ اس شیطان کی ضرورت پڑتی رہے، اور آپ زندگی میں مرتے وقت تک شیطانی کام کرتے رہیں تاکہ آپ کی آخرت خراب ہو جائے. اگر آپ ہندوانہ عمل کرتے ہیں تب بھی یہی چیز ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے اکثر ترین دیکھا ہوگا کہ عامل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. وہ بہت کچھ کماتے ہیں عملیات کر کے، اس کے باوجود بھی وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں، زندگی بھر وہ ان عملیات کے سلسلہ سے باہر نہیں نکل سکتے. کیونکہ اگر آپ اللہ کے خلاف جاتے ہیں تو آپ اپنے لیے نئے دشمن تیار کر رہے ہیں، اور اللہ کی چاہنے والی مخلوقوں کی مدد کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے برخلاف نوری عملیات کرتے ہیں تب بھی ابلیس آپ کو آگے نہیں آنے دے گا، کیونکہ اگر آسانی سے آپ کامیاب ہو گئے تو بھئی آپ اپنے کامیابی کے تجربے سے دوسروں کو کامیاب کریں گے، اور اپنی آخرت بنا لیں گے، دوسروں کی آخرت بنائیں گے. اسی لیے مشکلات عملیات میں آتی ہی ہے. اور چونکہ صحیح فن اور صحیح مقام تک پہنچے بنا آپ ویسی مدد نہیں پا سکتے ہیں، اسی لیے ریاضتیں پہلے کروائی جاتی ہیں. تو اگر آپ کو شیطان سے اپنے عمل کی مخلوق اور اپنی آخرت کو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہو اور آپ کریں. اللہ سے دعائیں کرے، اعوذ باللہ کا ورد کرے، لا حول کا ورد کرے، جتنے ہو سکے اتنے نیک بن جائیے انشاءاللہ تعالی. صبر کرنا سیکھیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی معیشت ہوتی، کام نہیں ہوتے، صبر کرے اس پر، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کامیاب ہو جائیں گے. دنیاوی طور پر اپنے ہنر کو نکھاریں، اپنے ہنر کو بہتر بنائیں، اپنے اندر ہنر پیدا کریں، قابلیت پیدا کریں، پھر عملیات کریں. ضرور اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ خود قرآن کے اندر کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ
یہ نصیحت بری سیکھ سمجھ پائے ہوں گے، جب تک آپ اسے یعنی شریعت کی پابندی کی کوشش، حلال معاملات اور جو میں نے ابھی بتایا ان معاملات کو اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے، انہیں صدق دل سے ان پر یقین کامل نہیں کر لیں گے، انہیں یاد دہانی کے طور پر بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ عملیات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ عملیات کا پہلا ضروری سبق سمجھ پائے ہوں گے۔ آئندہ ہم عملیات کیا ہیں، کس طرح ریاضتیں ہوتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، کون سی چیز کہاں سے آئی، اس پر گفتگو کریں گے۔ خدا حافظ۔